میں نبی وقت پیدا ہونے والا ہے، معجزات کا ظہور ہونے والا ہے، تو اپنے زمانے کی جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی. اس کے آگے ذکر کیا ہے کہ جب یہ بات بڑھنے لگی تو وہی آئی کہ یہ سب جتنے دعوے دار ہیں مریم کو پالنے والے چلیں دریا کے کنارے، اور ہر شخص اپنے اپنے نام کی ایک قلم اس کے اندر ڈالے. دریا کا پانی بہ رہا ہے ادھر، جس کی قلم بہے گی الٹے سمت اس کو ملے گی یہ لڑکی. تیسرے اسی رکوع میں ذکر ہے اس آیت کا کہ سب چلو وہاں اور جا کر کے اپنے نام کی قلم ڈالو. دریائے نیل رواں دواں ہے، اس میں جس کی قلم مخالف سے پانی بہے ادھر اور قلم بہے ادھر، اس کو ملے گی یہ لڑکی. عقل میں آتی ہے بات؟ کہاں عقل میں آتی ہے؟ جہاں پانی رواں دواں ہو وہاں ایک سرکنڈے کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت ہے؟ ارے آدمی بہ جائے سرکنڈا کیا چیز ہے؟ سب جمع ہوئے، ڈالنا شروع کیا، پانی کے ساتھ بہتا جا رہا ہے، سب کا بہ گیا. جب حضرت زکریا صلوات اللہ علیہ نے اپنے نام کے قلم ڈالا، پانی ادھر جا رہا ہے، حضرت زکریا کی قلم ادھر جا رہی ہے. اللہ کی طرف فیصلہ ہوگا یہ لڑکی ملے گی خالد. کیا سبب ملا؟ سبب ملا کہ اللہ کی مرضی پر راضی رہنے والا انسان سچا پکا مومن بنتا ہے، اور جو اللہ کی مرضی پر راضی نہیں ہوتا ہے اس کا حشر کیا ہوتا ہے؟ دریا نیل کے پانی میں اس کی قسمت بہ جاتی ہے جیسے ان کی قلم بہے. جو اللہ کی مرضی پر راضی رہے گا، جو اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے گا، صبر و قناعت کے ساتھ زندگی گزارے گا، اللہ نے جو ہمارے مقدر کو لکھا ہم اس پر راضی ہیں، وہی خدا کی نگاہ میں محبوب بنے. زکریا علیہ السلام کو اٹھایا، پانی کو سینے سے لگایا. اب آگے چلیں. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا. حضرت مریم کی کفالت کے لیے حضرت زکریا علیہ السلام مقرر کیے گئے. وہ ان کے وکیل اور کفیل بنے اور ان کی دعوت و برداشت اور تعلیم اور تربیت بہترین انداز سے شروع کی گئی. اب ایک اور واقعہ ہے کیا؟ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دکان سے پلتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مکانوں سے پلتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کھیتوں سے پلتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تنخواہوں سے پلتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مشاہرے سے پلتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہمارا باپ پال رہا ہے، ہم سمجھتے ہیں ہم کو مدرسہ پال رہا ہے. نہیں، تم دکانوں سے مکانوں سے نہیں پل رہے ہو، اللہ تم کو پال رہا ہے. کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا. زکریا علیہ السلام جو تھے ایک کمرہ مقرر کیا گیا، اس میں حضرت مریم رہنے لگی. تعلیم، تربیت، دعوت، برداشت سب شروع ہو گیا. لیکن کچھ دنوں کے بعد یہ عجیب مسئلہ پیدا ہوا کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کا کمرہ کھولتے تو نہ اس میں کہیں سوراخ، نہ کہیں الماری، نہ کہیں اس کے اندر چھجا، تالا بند. لیکن جب کھولتے تو دیکھتے کہ وہاں پر بہترین پانی کا گلاس رکھا ہوتا، طرح طرح کے پھل رکھے، فروٹ رکھے، غلے کھانے کی چیز رکھی ہوئی ہے. یا اللہ، اس بند کمرے میں اس کو کون پہنچا رہا ہے؟ ہم لوگ تو کیا کرتے لگتے لڑکی کو پیٹنے. زکریا علیہ السلام نے کئی وقت دیکھا کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا. جب داخل ہوتے تو دیکھتے طرح طرح کا پھل، گرمی کا پھل جاڑے میں، جاڑے کا پھل گرمی میں. نہ وہاں پر موجود تھا کوئی آج کل کی کوئی ترقی یافتہ چیزیں، ٹھنڈا پانی، طرح طرح کا پھل. بالآخر ایک دن نہیں ہوا بردار، پوچھا
جی میرے پاس تالا ادھر نہ مراق کا سراغ، یہ تمہارے پاس آتا کہاں سے ہے؟ یہ تم کو دیتا کون ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب۔ آپ سمجھتے ہیں خالق کہ ہم پال رہے ہیں، آپ ہم کو نہیں پال رہے ہیں، اللہ ہم کو پال رہا ہے۔ دنیا دار الاسباب ہے، کسی سرپرست کی ضرورت ہے، اس لیے آپ سرپرست بنائے گئے ہیں۔ جس خدا ہمارا خالق ہے وہی خدا ہمارا رازق ہے۔ اللہ کے پاس سے یہ پانی، یہ پھل، یہ فروٹ کی نعمتیں آتی ہیں، اللہ جس کو چاہے بغیر حساب کتاب میں دیتا ہے۔ کمانے والا کما نہیں سکتا، لینے والا دے نہیں سکتا، دینے والا دے نہیں سکتا، اور اللہ جب آتا ہے تو بے حساب نہیں۔ مدینہ طیبہ میں میرا 8واں دن تھا، ابھی مجھے 2 دن اور رہنا تھا، پھر جدے واپس ہونا تھا اور پھر ہندوستان واپس ہونا تھا۔ جیب میں پیسہ ختم ہو گیا، نہ کسی سے دوستی نہ کسی سے تعلق۔ آقا انعامدار مدینے کے تاجدار، ہماری آنکھوں کا نور، دل کا سرور، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہم بیٹھے ہوئے تھے اقدام عالیہ میں۔ دماغ میں یہ بات تھی ابھی 2 دن باقی ہے، کیا شکل کریں گے؟ اچانک دل میں خیال آیا پاگل بے وقوف احمق کہیں گے تم ایسی جگہ بیٹھے ہو جہاں دعاؤں کا خزانہ ہے، تم رحمت للعالمین کے قدموں میں بیٹھے ہوئے ہو، تم رحمت للعالمین کے مہمان ہو، تم کو کیا فکر کرنی ہے؟ عشاء کی نماز پڑھ کر اقدام عالیہ سے جدا ہوتے وقت میں نے کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، اشهد انك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة فجزاكم الله خير الجزاء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أنك محمدا عبدك ورسولك يا رسول الله إني سائل وإني ضيف، اے اللہ کے رسول ہم آپ کے سائل بھی ہیں اور آپ کے مہمان ہیں۔ تو یہ کہہ کے کیا آیا کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ پالتا ہے، انسان کسی کو نہیں پالتا۔ ابھی آگے کمرے میں بیٹھے کھانا ہی کھا رہے تھے، ایک نوجوان لڑکا، کیا بتایا کوئی لڑکا ایسا نظر نہیں آ رہا، ایک نوجوان لڑکا بالکل ظاہر میں آیا اور بلڈنگ میں گھس کے اس نے پوچھا کہ میں مولانا نصر صاحب کہاں؟ تو ہمارے ایک ساتھی نے نظر بتایا کہ وہ بیٹھے گے کھانے، وہ آیا آگے ہمارے کمرے میں بیٹھ گیا، چلے ہم کو پہچانا، میں نے کہا نہیں، کہنے لگا لیکن میں آپ کو پہچان گیا، کیسے؟ کہنے لگا کہ میرے والد نے سیوان کے رہنے والے گوپال میں، میرے والد نے اس کو بتایا تھا کہ مولانا جا رہے ہیں تو ان سے ملاقات کر لینا، لیکن ہم مسجد نبوی کے پاور ہاؤس جو ہے جہاں سے پورے مسجد نبوی کو بجلی سپلائی ہوتی ہے، میں وہاں پر ہوں، بہت نازک جگہ پر، میں بھول گیا، ابھی ابھی جو اس نے بتایا بچے نے بات کہا ابھی ابھی میں سو گیا، بالکل ابھی آنکھ لگی، تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے والد کہہ رہے تجھ سے کہا تھا ملنے کے تھے ملانی اب تک کیا تم سے ملا تھا؟ کہا کہ ہم نے تو ان کو دیکھا نہیں، کہا یہ شکل ہے، کہنے لگا جیسی میں نے خواب اٹھا میں سیدھے بھاگ گیا اور آپ کو جس شکل میں دیکھا تھا کھانا کھاتے کیسی شکل میں کھاتے، تو اس نے مجھ کو 1200 ریال دیے، 1200 سمجھتے ہیں ہندوستان کے 15,000، 1200 ریال، اور کہا یہ 600 تو میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے، اور یہ 600 میرے ابا کو پہنچانا ہے آپ کو، لیکن جب آپ کا جی چاہے گا پہنچائیے گا، جلدی کچھ نہیں، مطلب ابا کو خبر نہیں کریں گے کہ دیا ہے، جب آپ کو آرام سے دے دیجیے گا، اطلاع نہیں۔ انسان سمجھتا ہے کہ دکان کھلا ہے نکل رہے ہیں، مانا بندہ صاحب سمجھتے ہیں کہ کرتا ہم دیں گے تو نظر پڑنے کا، انہیں تاہی سمجھتے ہیں ہم کو اپنی دیں گے
یہ وہاں نہ ٹوپی دینے والا تھا نہ گھوڑا دینے والا تھا، لیکن کون تھا؟ ساری کائنات کا پیدا کرنے والا رب العالمین تھا۔ ساری کائنات کا افضل محمد رسول اللہ رحمۃ للعالمین تھے، جنہوں نے فرمایا میری قبر کی زیارت کرنے والا میرا مہمان ہے اور میرا مہمان کبھی بھوکا نہیں۔ اللہ ہم سمجھتے ہیں تنخواہوں سے پالتے ہیں، وہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں پیدا ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں پل رہا ہے، وہ بچہ جو چھاتیوں میں دودھ پی رہا ہے، ماں سمجھتی ہے ہم پال رہے ہیں، یہ نب باپ سمجھتا ہے کہ ہم پال رہے ہیں۔ آقا نامدار مدینے کے تاجدار، ہماری آنکھوں کا نور کے مسرور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انتم ترزقون بضعفائکم، بے وقوف احمد کہیں کہ تو سمجھتا ہے بچے کو ہم پال رہے ہیں، ارے اس بچے کی بدولت تو پل رہا ہے۔ ماں کی چھاتی میں دودھ کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے۔ باپ کے جیب میں نوٹ کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے۔ بچے کی محبت باپ کے اور ماں کے دل میں کون پیدا کر رہا ہے؟ جو خدا محبت پیدا کر رہا ہے وہی تیری جیب بھر رہا ہے، وہی ماں کی چھاتی میں دودھ پیدا کر رہا ہے۔ تم اس بچے کی بدولت پڑھ رہے ہو، وہ بچہ تمہاری بدولت نہیں ہو۔ یہ سبق لے کے جاؤ، یہ ایک صدر کی بات نہیں ہے۔ اور آگے زکریا علیہ السلام نے جب اپنی استاد تعالیٰ خانجی کی زبان فیض ترجمان سے یہ سنا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹے آدمی سے کوئی بات نکل جاتی ہے، چھوٹے آدمی سے